ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوان ہو، یہ واقعہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف نبہانی نے ہی لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کے ایک بزرگ تھے۔ یہ روایت جو ہے وہ سید شریف نے زاویہ خطاب میں علامہ کاشف بحیرہ کے حوالے سے نقل فرمایا۔ علامہ کاشف بحیرہ فرماتے ہیں کہ ایک سید میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ سید زادہ میرے پاس توجہ دھیان سے سننا، اسی پہ بات ہو سکتا ہے ختم ہو جائے گی، یا اگر ٹائم رہا 2-4 منٹ تو ایک واقعہ اور بیان کروں گا عبرت کے لیے، تاکہ اہل بیت کی محبت ہو۔ اہل بیت کو دیکھو، اہل بیت کو دیکھو، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اہل بیت مصیبت میں ان کی مدد کرو، ان سے دل سے محبت کرو، زبان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو۔ آقا نے کہا نا، جو سر کو جسم میں جگہ ہے وہی جگہ ان کو دو، اوپر بٹھاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کی برابری مت کرو، وہ آگے ہو تو ان کو پیچھے مت کرو۔ بہت احتیاط۔ اگر آپ پوری تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو برکات آل رسول جو امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی ہے، عربی میں کتاب ہے کہ الشرف المعبد، یہ کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے برکات آل رسول۔ آپ اس کو دیکھیں۔ انہوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کا بہت سارا جہیز تیار کر لیا ہے، دھوم دھام سے شادی کا سب انتظام کر لیا ہے، اور تیرے یہاں رشتے کا انتظار ہے، ایسے میں کوئی غریب چلتا پھرتا سید رشتہ بھیج دے تو یہ مت دیکھ کہ تیری حیثیت کیا ہے، بلکہ دے دے اس لیے کہ اتنا بڑا خاندان ہے کہ تیری بیٹی اس کے گھر جا کر رسول اللہ کی بہو بننے کا شرف حاصل۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ان کے بستر پہ مت بیٹھو، ان کے برابر مت بیٹھو، ان کو تنگ مت کرو، ان کو آر مت دلاؤ، انہیں مارو مت، انہیں گالی مت دو۔ یہ امام یوسف نبہانی نے امام کاشف بحیرہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سید میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا، اور میں نے ایک مرتبہ اس کو مار دیا، اور خوب مارا، غصے میں آ کے اس سید کو خوب مارا۔ رات ہوئی تو میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آج آپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ حضور فرماتے ہیں تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ کیوں مارتا ہے تو مجھے؟ وہ کہتے ہیں میرا دل لرز گیا۔ میں نے عرض کی حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا؟ ایک غلام کلمہ پڑھنے والا کیا تصور یہ کر سکتا لا الہ الا اللہ؟ یہ بات کہنے کو بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضور نے کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے مارا سید کو، خواب میں حضور آئے، چہرہ پھیر لیا۔ میں نے کہا آپ ناراض کیوں؟ کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ میں نے اس کی حضور میں آپ کو نہیں مارتا۔ آقا فرماتے تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ کیونکہ قیامت تو میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا، تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ اس کی حضور میں آپ کو نہیں مارتا۔ آقا نے فرمایا کیا تو نے میرے بیٹے کی پٹائی نہیں کی؟ تو نے سید زادے کی پٹائی نہیں کی؟ اس کو مارا نہیں؟ حضرت کاشف کہتے میں نے اقرار کیا جی یا رسول اللہ میں نے اس کو مارا۔ آقا نے اپنا ہاتھ دکھایا، دیکھ میرا ہاتھ۔ علامہ کاشف بحیرہ کہتے ہیں کہ جیسے شہد کی مکھیاں انسان کو کاٹ لیتے تو ہاتھ کیسے سوج جاتا ہے، اللہ کے رسول کا ہاتھ ویسے سوجا ہوا تھا۔ میں نے کہا حضور اللہ خیر کرے، آپ کا ہاتھ اتنا سوجا ہوا کیوں ہے؟ آقا فرماتے ہیں تو نے سید کو مارا، اس کے اثرات میرے ہاتھ پر پڑے ہیں، اس کے اثرات میرے ہاتھ پہ پڑے۔ سوچو جب 12, 13, 9ویں صدی کے سید کو تماچا استاد مارے تو اس کے اثرات نبی کے ہاتھ پہ پڑے۔ ظالم یزیدیوں نے جب مولا حسین پہ تیر چلائے ہوں گے تو رسول اللہ کی قلب انور پہ کیا گزری؟ علی اصغر کے حلق پہ تیر چلا ہوگا۔ آج کل کے سید کو کوئی مارے تو حضور کہتے تو نے مجھے مارا۔ 12ویں صدی کے 9ویں صدی کے سید، اور وہ جو رسول کا ڈائریکٹ نواسا ہے، سگا نواسا ہے، اس پر ظلم ہوا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا؟ اس لیے تعظیم کرو، محبت کرو۔ جب نسل کی محبت کرو گے تو اصل کی سچی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ امام ابو یوسف نبہانی ہی لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے عراق کے،
والی عراق تھے، وہ سادات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور سادات کو وہ اتنی اونچائی پہ بٹھاتے تھے کہ اتنی اونچائی پہ کسی کو نہیں بٹھاتے تھے، بہت تعظیم کرتے تھے، بلکہ بڑے بڑے مالداروں کو، وزیروں کو، امیروں کو بھی وہ کرسی نہیں دی جاتی تھی جو سادات کو وہ بٹھاتے تھے۔ ایک سید زادے آئے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، آئے اور چونکہ معمول تھا کہ آپ کو بڑی کرسی پہ بیٹھنا ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اتنا عمل بھی مضبوط نہیں تھا، وہ آ کر کے بیٹھ گئے اور سب سے بڑی کرسی پر۔ اس محفل میں بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اس پورے علاقے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے ان سید صاحب کو جو پڑھے لکھے نہیں تھے، عمل میں مضبوط نہیں تھے، وہ اونچی کرسی پر سب سے آ کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ اسی پر ان کو بیٹھنا تھا، وہ ان کی جگہ تھی، تو وہ عالم دین جو ہے تھوڑے سے ناراض ہوئے اونچی جگہ بیٹھنے پر، اور انہوں نے جو ہے کچھ سخت سست بات کرنی شروع کی۔ تو وہ جو امیر تھا والی عراق، اس نے بات پہ توجہ نہیں کی، دوسری بات میں لگا دیا۔ جب دوسری بات میں وہ عالم دین لگ گئے تو وہ بھول گئے اپنی بات کو۔ سنی عالم کی جو بے ادبی کرے گا، امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ ڈر ہے کہ مرے گا تو کہیں کافر ہو کر نہ مرے، لیکن تو وہ سید زادے کے حوالے سے اس عالم دین کو ناگوار گزرا، اتنی اونچی کرسی پہ آ کے بیٹھے، نہ پڑھے لکھے ہیں نہ باعمل ہے۔ تو وہ والی عراق انہوں نے جو ہے جب وہ بھول گئے اپنی بات کو تو کہا کہ حضرت آپ کا بیٹا کتنی پڑھتا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ کہا یہ کتاب پڑھ رہا ہے، یہ کتاب پڑھ رہا ہے، متون پڑھ رہا ہے، شروحات پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت اس والی نے کہا، امیر نے کہا، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے یہ انتظام کیوں نہیں کیا کہ آپ اس کو سید بنا دیں؟ آپ اس کو سید بنا، بھئی اتنا پڑھا کر محنت کرا کے آسان تو تھا کہ آپ اس کو سید بناتے۔ اس عالم دین نے تیور بدل کے کہا، لو صاحب، سید بھی کوئی بنائے جاتے ہیں، سید بھی کوئی بنائے جاتے ہیں، بلکہ سید تو قدرت پیدا کرتی ہے۔ تو اس والی عراق نے غصے میں آ کے کہا، بدبخت، جب تجھے پتا ہے کہ نبی کا خون سید بناتا ہے اور سید بنائے نہیں جاتے بلکہ سب بنائے جاتے ہیں لیکن سید بنائے نہیں جاتے، تو تو نے ان کے اونچی کرسی پہ بیٹھنے پہ اعتراض کیوں کیا؟ بے عملی کو کیوں دیکھا، نبی کے خون کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے نگوں میں دوڑنے والے نبی کے خون کو کیوں نہیں دیکھا؟ اور فرمایا، بدبخت، تو اگر آل نبی کی تعظیم نہیں کر سکتا تو تو اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے یہاں آئے، آج کے بعد میرے گھر مت آنا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیتے تھے، اور ان کی شان یہ تھی کہ ان کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، روز وہ حضور کا دیدار کرتے تھے، اتنے خوش نصیب تھے۔ ایک مرتبہ ایک سید زادہ پڑھنے کے لیے آیا، معلوم نہیں تھا، ایک تماچا اس کو غلطی سے مار دیا۔ اس دن کے بعد سے حضور کا دیدار ہونا بند ہو گیا، مزار رسول پہ جا کے خوب روئے، گڑ گڑائے، آقا روزانہ آپ کا دیدار ہوتا تھا، آپ کا دیدار نہیں ہوتا۔ تو پھر ایک بزرگ نے ان کو کہا، تو نے ایک سید زادے کو تماچ لگائی ہے اس لیے تجھے دیدار نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا، میں نے کسی سید زادے کو نہیں مارا۔ کہا، بھول سے تو نے مار دیا ہے، جا ڈھونڈ اور اس سے معافی مانگ۔ اس دن ان کو تلاش کیا اور جا کر کے ان سے معافی طلب کی، اور جب معافی طلب کی پھر اسی دن ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اس لیے سوچو، جب آج کل کے دور کے سادات سے محبت اور احترام کرو تو یہ شان ہو جاتی ہے، امام حسین پاک سے محبت کرو گے، علی اکبر کا دم بھرو گے تو اللہ کیا شان عطا کرے گا۔ لیکن آخری بات جاتے جاتے سنیو، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ یا حسین حق حسین کرو، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ شربت بناؤ، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ اللہ اکبر نعرہ حیدری لگاؤ، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ نعرہ تحقیق لگاؤ، بلکہ محبت کا اصل تقاضا یہ ہے، جس نماز کے لیے حسین پاک نے جان قربان کی، نماز کی حفاظت کے لیے نماز کے پابند بنو، عہد کرو، گناہوں سے توبہ کرو کہ جس نماز کے لیے مولا حسین نے جان دی ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینک رہے تھے، داڑیاں منڈا کے گٹروں میں نہیں پھینکیں گے۔ گھروں کے اندر جو گانے بجتے ہیں، ڈی جے شادیوں میں جو لگتا ہے، ان تماشوں سے بچیں گے۔ جس مولا حسین کو طلاق دینا ناپسند تھا، ہم اپنے محلے میں، ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو کبھی طلاق نہیں دیں گے، بیویوں سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں گے، نشے کی مخالفت کریں گے، نشے کا خاتمہ کریں گے، محلے میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں گے۔ یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ مولا حسین پاک سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ نجات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کہ سنی دعوت اسلامی جو آپ کی محبوب ترین تحریک ہے، اس تحریک کا سالانہ سنی اجتماع جو ممبئی کی سرزمین پر ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی ہو رہا ہے۔ مولا حسین کی محفل میں تا حد نگاہ
ہزاروں کی تعداد میں آنے والوں عہد کر لو کہ مولا حسین مدینے سے کربلا تک گئے، ہم بھی مالیگاؤں سے ممبئی تک انشاءاللہ 9، 10، 11 نومبر کو جو اجتماع ہو رہا ہے سنی اجتماع، انشاءاللہ 10، 11 نومبر کو ہم اس میں ضرور حاضری دیں گے نا انشاءاللہ۔ جتنے ادارے والے میرے بھائی آئے ہیں سب اپنے اپنے علاقوں سے گاڑیاں نکالے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، میں نے بہت احتیاط سے کام لیا، پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔